اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بات چیت یہ چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا، پارلیمان نے منظوری دے دی، وفاقی کابینہ منظوری دینے کے بعد جب چیز جو ہے وہ بل جاتا ہے ایوان صدر میں تو وہاں سے اعتراضات عائد کیے جاتے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام فے والے کل یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ غلط تھا، اسے صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر وزیر قانون کا استعفیٰ بنتا ہے، پھر اس کیبنٹ کا استعفیٰ بنتا ہے جس نے اس کو منظور کیا تھا، اگر اس پہ اعتراضات برقرار ہیں۔ دیکھیے تو پھر انہیں وزیر قانون سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ استعفیٰ دیں، یا پھر کابینہ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ آپ نے اعتراضات کی نوعیت دیکھی ہوگی، جو اعتراضات بل پہ لگے ہیں وہ ایک لیگل اوپینین ہے، اور وہ لیگل اوپینین جو ایوان صدر کا ایک میکینزم ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے لگائے ہیں۔ اب اگر اس میں کسی کی وزیر قانون نے غلطی کی ہے یا کابینہ نے اس کو پڑھنا یا اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا، غور و خوض کرنا نہیں مناسب سمجھا، تو اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا یا صدر مملکت کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو ویسے بھی ان کی جو ہے چوٹ انہیں لگی ہوئی ہے، کافی عرصے سے وہ ریکوری میں ہے، تو لہٰذا انہوں نے تو یہ ایک آٹومیٹک جو میکینزم ہے جو دیکھتا ہے ہر بل کو، اس کے تحت یہ اعتراضات لگیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ یہ بے شک یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر دیں حکومت سے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ابھی اس مسئلے پہ آ کے جس طرح حکومت نے ایک اور اپنا ایک مشاورتی اجلاس بھی بلا لیا علماء کرام کا، اور ایک مقابل ان کے اجلاس بلا کے ایک علیحدہ اس میں دے دیا تاثر، تو آپ کو یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے یہ مسئلہ اس حد تک جاتا نہیں نظر آ رہا جہاں تک کچھ کے آثار آئیاں ہیں۔ نہ مولانا صاحب یہ چاہیں گے کہ وہ حکومت پہ چڑھ دوڑیں، اور میں اس حد تک اگر معاملہ چلا گیا تو وہ کس کے لیے بھی اس میں اچھائی ہوگی، تو لہٰذا اس سے پہلے اس کو جو ہے میرے خیال میں گفت و شنید اور جو بھی بیچ میں اس میں غلط فہمی ہے یا جس کا بھی قصور ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو ہمیں اس 17 شاید تاریخ ہے جب سب اکٹھے ہوں گے مفتی صاحب تقی عثمانی صاحب کے ان کے انیشیٹو پر، تو تب تک تو اس پہ انتظار کرنا چاہیے۔ 17 تک تو کچھ نہیں ہوگا جی، تو اس سے پہلے جو حکومت ایک سیکنڈ ڈرافٹ ان کو بھجوا چکی تھی جسے کل پھر دوبارہ سے مسترد کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوئی، حکومت کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوئی، صرف 17 تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں حکومت کا تو جواب وہ دے سکتے ہیں، میں تو آپ کو پتا ہے ایک آٹومیٹک میکینزم کے تحت اعتراض لگ رہا ہے، اگر وہ اعتراض دور نہیں ہوگا اس کو پھر بھیجیں گے تو پھر اس کا وہی نتیجہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور اسلام آباد کی حد تک تو وہ ظاہر نافذ ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایک پروونشل سبجیکٹ کو اس میں اب جو بھی اعتراضات ہیں وہ دیکھیے بات چیت کے ذریعے، میں سمجھتی ہوں مولانا صاحب میں اور باقی پی ٹی آئی میں تو بہت فرق ہے، تو لہٰذا مولانا صاحب اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور مولانا صاحب کوشش کریں گے آخری حد تک کہ وہ اس پر اور یہ کون سا کوئی اتنا بڑا آپ غیر ذمہ دارانہ حرکت کس چیز کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے پی ٹی آئی چڑھ دوڑی اسلام آباد پر، یہ مولانا صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جس ایشو پہ یہ ہو رہا ہے مسئلہ، یہ ایشو ایسا نہیں ہے جو کوئی گفت و شنید سے حل نہ ہو سکے، یہ کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو بات چیت سے، مجھے 17 تاریخ کو کافی امید ہے کہ مسئلہ کسی طرح سے کسی طور سے حل ہو جائے گا، اس پہ زیادہ میں ایجیٹیشن کی حد تک جاتا نہیں دی۔ اچھا، ندیم افضل چند نے اس مسئلے سے نکل آتے ہیں جی، ندیم افضل چند صاحب نے کہا اور شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا کہ اس ملک کو اب وزارت عظمیٰ کے لیے بلاول صاحب کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم وہ کام نہیں کر سکے جو بلاول صاحب کر سکیں گے؟ دیکھیے ہر شخص کی اپنی ایک صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور یہ تو پھر جب وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھتا ہے، قدرت موقع دیتی ہے، اس جگہ پہنچاتی ہے تو پھر انسان اپنا لوہا منواتا ہے، تو لہٰذا بلاول صاحب اس سے پہلے بڑی ایک ذمہ دار منصب پہ رہے ہیں، تو ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ
قوم نے بھی دیکھی، انٹرنیشنلی بھی دیکھی گئی، اور ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ اس کے لیڈر کو موقع ملے. تو یہ خواہش کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا دونوں سیاست کا حصہ ہیں، جمہوری عمل کا حصہ. اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کے جو پیر کے نیچے سے تختہ کھینچنے لگے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی خواہش ہے کہ ان کے لیڈر وزیر اعظم بنے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو کیا اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے آپ، یا اس خواہش کو اسی ٹینیور میں پورا کریں گے؟ دیکھیے یہاں اگلے منٹ کا نہیں پتا، تو کیا کہا جا سکتا ہے. دنیا اس وقت بڑے تغیرات سے گزر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں مسلمان حکومتوں کے خلاف ایک بڑی سازش رچی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ کتنے اتار چڑھاؤ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. ہم سب سے بڑا کانٹا ہے جو اس وقت اسرائیل اور ان کے حواریوں کے دل میں جو ہے ہم چبھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر صلاحیت. میں سمجھتی ہوں ہمیں اس وقت اپنی ذات کی سیاست سے آگے بڑھ کر جو اپنے ملک کو جو ہے سیکیور کرنا چاہیے، اور اس قسم کی سازشوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اور ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اس سازش کے تانے بانے جو ہیں وہ کہاں کہاں آ کے ہمارے ملک میں کس کس سے جڑ جاتے. اچھا، تو اس ضمن کے اندر جب آپ سمجھتی ہیں کہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں ان کی آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں، تو پھر قومی حکومت کی ایک بازگشت جو سنائی دیتی ہے وہ قابل عمل فارمولہ ہے؟ دیکھیے اتنی بات گشتیں سنائی دیتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی میرے خیال میں سال پہلے کی بات ہے، یہ غزہ پہ جو انہوں نے حملہ کیا اسرائیل نے، اس سے پہلے یہ بات گشت سنائی دے رہی تھی کہ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. پھر کچھ اسی قسم کی اور بات گشت سنائی دی کہ انڈیا سے ٹریڈ بحال کی جائے. دیکھیے میری بات سنیں، انڈیا سے تعلقات اچھے کیجیے. یہاں ہر دن نئی بات گشت ہے. یہ کچھ ایسے کارنر سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ لوگ سارے، ہم بھی سارے اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، لیکن جس دن کچھ ہونا ہوگا اور قومی حکومت بننی ہوگی اس دن وہ آپ دیکھیں گے کس طرح منٹوں میں کام ہو جائے گا. لیکن فی الحال مجھے یہ صرف چند جو میں دیکھ رہی ہوں جو لوگ اس پہ بیان بازی کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ وہ ان کی باتوں میں اتنا وزن ہے. پلوشا صاحبہ، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کہتی ہیں کہ وزن کوئی نہیں ہے. فیصل وافدہ صاحب وہ آج کی جو خبر ہے وہ 4 دن پہلے دے دیتے ہیں. فیصل وافدہ صاحب موجودہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کو ایڈورٹائز نہیں کر سکی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چہرے اب تبدیل ہونے چاہیے. تو جب اس طرح کی گفتگو منظر عام پہ آتی ہے تو پھر اس سے قیاس آرائیاں تو کیا، اس سے تو پھر یقین کا پہلو جنم لیتا ہے. یہ بات آپ کی کافی حد تک جو ہے درست ہے، اس کو میں ایسے ہنسی مذاق میں نہیں اڑا سکتی. اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، حکومت جو توقعات تھیں اس میں کچھ کہیں جو ہے ڈسسیٹسفیکشن ہے کسی کوارٹر کو. لیکن یہ بات ہے کہ میں اگر آپ کی اجازت سے ایک بات کہوں کہ جب یہ سارا یلغار ہو رہی تھی اسلام آباد پر، اور وہ پتہ نہیں کتنے سو جو ہے یہاں لوگوں کی پہ گولیاں چلائی جانے کی ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت اور ان کے ترجمان اس کو اچھی طرح ڈیفینڈ نہیں کر پائے. اس میں کوئی دو رائے. اس کو ڈیفینڈ کرنا، دیکھیے یہ جو الزام لگا رہے تھے وہ ہمارے اداروں پہ لگا رہے تھے، اور اس کا ڈیفینڈ کرنے کا ڈیوٹی باؤنڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے اور ان کے ترجمان ہیں. لیکن جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ سامنے آئے، اور جب سامنے آئے تو بڑی غیر ذمہ دارانہ بات کی، ہم گولیوں کے چھٹے ماریں گے. دیکھیے گولیوں کے چھٹے پولیٹیشنز ایک دوسرے پہ مارنا شروع کر دیں اور اس قسم کے اعلانات کریں تو مجھے بتائیے کہ پھر اس میں سیاست کہاں رہ جاتی. اور اگر کبھی کسی نے کسی کے ساتھ ایسا کرنا بھی ہو تو کوئی پہلے تھوڑی اعلان کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ قسم کی اس وقت اسٹریٹجی تھی. ان کے جو پرانے لیڈرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کوئی اس قسم کا قابل ترجمان نہیں ہے جو کہ ڈیفینڈ کرے اداروں کو. یہ بالکل، یہ اس بات پہ میں ایگری کرتی ہوں ذاتی طور پر.